بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 6 ہے۔ اس چھٹے سبق میں ہم نزول قرآن کی ابتدا کے بارے میں جانیں گے۔ آج کے سبق کے اہم نکات: ارہاس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ ارہاس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، وحی کے معنی و مفہوم کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اس کے بعد وحی کی اقسام، وحی کی صورتیں اور پہلی وحی کا بیان زیر بحث آئے گا۔ ارہاس: مصنف رحمہ اللہ نے نزول القرآن کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ علیہ السلام کے دعوی نبوت سے پہلے ارہاسات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ارہاس لفظ رہس سے ہے۔ رہس لغت میں سنگ بنیاد کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی ابتدا اور بنیاد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں ارہاس کیا چیز ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوی نبوت سے پہلے، بلکہ بعض اوقات نبی کی ولادت سے بھی پہلے، اللہ جل شانہ بسا اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو خرق عادت ہونے میں مثل معجزہ کے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیاں کو محدثین کی اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے، جو تاسیس و تمہید کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انبیاء کی دنیا میں تشریف آوری یا ان کے دعوی نبوت سے قبل حق تعالی شانہ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں کہ جو معجزات کی قسم سے ہوتی ہیں، اور ایسی نشانیاں چونکہ ان کے دعوی نبوت کے اس بات کا مقدمہ اور اس قسم کی تاسیس و تمہید ہوتی ہے، اس لیے ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی عظمت و سچائی کی پیش آنے والی نشانی کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام کے کچھ ارہاسات ظاہر ہوئے۔ ان میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتے تھے وہ سچے ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام جو کچھ خواب میں دیکھتے وہی صبح روشن کی طرح بعد میں ظاہر ہو جاتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وحی کا لغوی مفہوم: لغت میں وحی تیزی سے اشارہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دل میں کوئی بات ڈال دینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب علوم القرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وحی اور ایحاء یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ لغت میں ان کے معنی ہے تیزی سے اشارہ کرنا، جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، خواہ یہ اشارہ رمز و کنایہ استعمال کر کے کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر، یا تحریر و نقوش استعمال کر کے، ہر صورت میں لغتاً اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کے اشارے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے۔ اس لیے وحی اور ایحاء یہ دل میں بات ڈال دینے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ حتیٰ کہ شیاطین کو دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایک نہ ایک دشمن ضرور پیدا کیا ہے جن و انس کے شیاطین میں سے، جو ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں شیاطین کے وسوسے ڈالنے کے لیے بھی لغوی طور پر یہ لفظ استعمال کیا گیا۔
اسی طرح کسی غیر نبی کے دل میں جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سارے الفاظ اس کے لغوی معنی میں داخل ہیں۔ شرع اسلام میں وحی کی تعریف یہ ہے: کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء، اللہ کے کسی نبی پر اللہ کی جانب سے جو کلام نازل کیا جائے وہ وحی کہلاتا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اعجاز القرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا خطاب کسی ایسے شخص سے جس کے دعوی نبوت کی تکذیب کے لیے کوئی صحیح علامت نہ پائی جائے، اس کا نام وحی ہے۔ اسی طرح علوم القرآن میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں: یاد رہے کہ لفظ وحی اپنے اصطلاحی معنی میں اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ اب ہم وحی کی اقسام اور اس کے بعد وحی کی صورتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یاد رہے کہ ابتداءً تو وحی کی 3 ہی اقسام ہیں جن کا ذکر سورۃ الشورى میں اللہ جل شانہ نے کیا ہے، لیکن پھر اس کی آگے مختلف صورتیں بنتی ہیں جن کا آگے بیان آ رہا ہے۔ ابتداءً وحی کی 3 قسمیں ہیں: وحی ملکی، وحی کلام الہی اور وحی قلب یا وحی قلبی۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الشورى میں یہ بیان کیا: ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، کہ کسی بھی انسان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر جب بھی اللہ کسی شخص سے کلام کرتا ہے، یعنی اللہ کسی نبی پر کوئی وحی نازل کرتا ہے تو ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے۔ الا وحیا، اس سے مراد یہ وحی قلبی ہے۔ او من وراء حجاب، اس سے مراد کلام الہی ہے۔ او یرسل رسولا، یا اللہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے تو اس سے مراد وحی ملکی ہے۔ وحی ملکی میں اللہ جل شانہ اپنا پیغام کسی فرشتہ کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے۔ بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا بلکہ اس کی فقط آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض اوقات یہ کسی انسان کی شکل میں بھی آ جاتا ہے اور شاذ و نادر اپنی اصلی شکل میں بھی آتا ہے۔ کلام الہی، باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنا کلام سناتے ہیں، اس لیے یہ وحی کی تمام اقسام میں اعلیٰ و اشرف قسم ہے۔ وحی قلب سے مراد وہ وہی ہے کہ اللہ جل شانہ براہ راست بغیر کسی فرشتہ کو واسطہ بنائے نبی کے قلب کو مسخر کر کے اس میں کوئی بات دل میں ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کی قوت سامعہ اور حواس کا بھی اس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی آواز یہاں سنائی نہیں دیتی بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے دل میں کوئی بات جاگزیں ہو جاتی ہے۔ اب ہم وحی کی مختلف صورتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ تقی عثمانی صاحب ہی علوم القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی مختلف طریقوں سے نازل کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اور پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ آواز نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی شکل میں آتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے 2 طریقے ہمیں معلوم ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے مختلف احادیث میں غور و فکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی 6 اقسام بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ سلسلۃ الجرس، جس کا بھی اسی پچھلی حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ وحی کی سب سے سخت صورت ہوتی تھی، اور اس کے بارے میں روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر بیٹھے ہوتے تو اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے سواری گویا کہ بیٹھ جاتی تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے بعد سردی کے موسم میں بھی پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا۔ وحی کی دوسری قسم
یا وحی کی دوسری صورت جس کو کہہ سکتے ہیں فرشتے کا اصلی شکل میں آنا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کسی انسانی شکل کو اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں آنا، لیکن ایسا آپ علیہ السلام کی تمام عمر میں فقط 3 مرتبہ ہوا۔ ایک تو اس وقت کہ جب آپ علیہ السلام نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی شکل میں اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، دوسرا معراج کے موقع پر، اور تیسرا نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو صرف 2 وقت دیکھا ہے۔ وہی کی تیسری قسم فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جبریل امین کسی انسان کی شکل میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل کرتے۔ عام طور پر جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ میں سے حضرت دحیہ کلبی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنے وقت کے حسین ترین انسان تھے، اتنے حسین کہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے۔ البتہ بعض اوقات کسی اجنبی انسان کی شکل میں بھی جبریل امین آیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور روایت ہے کہ جس میں جبریل امین ایک اجنبی کی شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور قیامت کی نشانیوں وغیرہ کے بارے میں سوالات کیے۔ وہی کی چوتھی قسم ہے رویائے صادقہ، جس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی کو ایک سچا خواب دکھلایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے خواب میں یہ مشاہدہ کیا کہ آپ علیہ السلام عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید ابھی اسی سال عمرہ کرنے کا حکم ہے، تو آپ علیہ السلام عمرہ کرنے چلے گئے، اور پھر صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ لیکن خواب میں صرف اتنا دکھلایا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام عمرہ کر رہے ہیں، اور یہ خواب پھر بعد میں 7 ہجری میں یہ سچ بن کر ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں جا کر عمرہ ادا کیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب نظر آیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ بیداری میں ویسا ہی ظاہر ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک شخص نے، ایک کافر نے آپ علیہ السلام پر جادو کر دیا تھا۔ اس جادو کو اطلاع اور اس کو دفع کرنے کا طریقہ بھی آپ علیہ السلام کو خوابی میں بتلایا گیا۔ وحی کی 5ویں صورت نفس فی الروع، یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ کسی بھی انسانی شکل میں آئے بغیر یا اپنی اصلی شکل میں آئے بغیر آپ علیہ السلام کے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فرشتے نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے۔ وحی کی 6ٹھی صورت کلام الہی، جس کا بھی ہم نے وحی کی اقسام میں ذکر کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کسی پیغمبر سے براہ راست کلام کریں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 12 کلام فرمایا، اور آپ علیہ السلام سے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا۔ پہلی وحی، علامہ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اور یہ ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پھر قرآن کریم لوح محفوظ سے 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سارے کا سارا آسمان دنیا کے بیت عزت نامی مقام میں یہ نازل کیا گیا۔ اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا گیا۔ قرآن کے پہلے نزول کو جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ہوا اس کو انزال کہا جاتا ہے۔ انزال کا معنی ہے یک بارگی اتارنا، اور دوسرا نزول جو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس کو تنزیل کے لفظ سے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ انزال کے بارے میں قرآن کریم کی بعض آیات ہیں، مثلا سورہ دخان میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور اسی طرح سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور تنزیل یعنی تھوڑا تھوڑا قرآن کر کے نازل کرنا، تو اس میں اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 106 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو متفرق طور سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ نزول قرآن کی یہ دونوں صورتیں خود قرآن کریم کے الفاظ سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جو نسائی، حاکم اور بہقی وغیرہ میں موجود ہے، کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا۔ قرآن کریم کا یہ دوسرا نزول یعنی تنزیل رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، جیسے قرآن کریم میں خود اس کی صراط موجود ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اسی طرح رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی وحی میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ صحیح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس زمانہ کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اب فترۃ الوحی کا زمانہ کتنا ہے تو اس میں روایات مختلف ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک 3 سال تک، اور بعض کے نزدیک 6 ماہ تک، اور بعض کے نزدیک کم و بیش۔ بعض روایات سے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کا پہلے نازل ہونا معلوم ہوتا ہے، اور بعض روایات کی بنا پر علامہ زمخشری رحمہ اللہ اور بعض علماء نے کہا کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اکثر علماء نے اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان دونوں روایات کا رد کیا ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہی پہلی وحی ہے، اور اسی پر علماء کا اتفاق ہے۔ مبتدأ نزول القرآنی۔ اب ہم آج کے سبق کے متعلق التبیان فی علوم القرآن کے متن کی طرف آتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان بدء نزول القرآن الکریم فی 17 من رمضان ل40 سنة خلت من حیات النبی الأمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 40 سال گزرنے پر 17 رمضان المبارک کو قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ فبینما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحنث ای یتعبد فی غار حراء، اس دوران کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں عبادت فرما رہے تھے، اذ نزل علیہ الوحی جبریل الامین بی آیات الذکر الحکیم، جب جبریل امین حکمتوں سے لبریز ذکر کی آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فضمہ الی صدرہ، جبریل نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے کے ساتھ ملایا، ثم افلتہ، پھر آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، فعل ذلک بہ 3 مرات، انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ 3 دفعہ کیا، وہو یقول لہ فی کل مرہ اقرأ، اس حال کے ہر بار آپ علیہ السلام سے وہ یہ فرما رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ آپ پڑھیں، اور رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم یجیبہ ما انا بقارئ، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ جواب دے رہے تھے کہ ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ای لست اعرف القراءۃ، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ وفی المرۃ الثالثۃ قال لہ، اور تیسری مرتبہ جبریل امین نے آپ علیہ السلام سے یہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو
جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں آپ کا رب بہت بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ فکان ذلک بدء الوحی، یہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کا نزول یہ وحی کی ابتدا تھی۔ وبدء نزول القرآن، قرآن کریم کی یہ ابتدا تھی۔ وَلَقَدْ سَبَقَ نُزُولَهُ بَعْضُ الْإِرْهَاسَاتِ أي الإشارات والدلائل التي تدل على قرب الوحي وتحقق النبوة للرسول الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے نزول سے پہلے بھی بعض اشارات اور دلائل گزر چکے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے قریب ہونے پر دلالت کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت پر وہ دلالت کر رہے تھے۔ ان هذه الدلائل، ان دلائل میں سے الرؤیا الصادقہ فی النوم، نیند میں سچے خوابات، نیند میں سچے خواب۔ فکان صلی اللہ علیہ وسلم لا یرا رؤیا الا وقعت، آپ علیہ السلام جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ واقع ہو جاتا۔ کما رآہا فی منامہ، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے نیند میں اس کو دیکھا۔ ومنہا حبہ للعزلۃ والخلوۃ، انہی میں سے آپ علیہ السلام کا خلوت کو پسند کرنا ہے۔ فکان یخلو بغار حراء، آپ علیہ السلام غار حراء میں خلوت اختیار کرتے۔ یتعبد ربہ فیہ، اس میں اپنے رب کی عبادت کیا کرتے۔ روایت البخاری، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ پہلی وحی کے بارے میں بخاری کی روایت بیان کرتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھیں، نہ کہ سورہ فاتحہ یا سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات۔ وَلَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي بَابِ بَدْءِ الْوَحْيِ مَا يُشِيرُ إِلَى هَذَا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب بدء الوحی میں یہ روایت بیان کی ہے جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَإِلَى كَيْفِيَّةِ نُزُولِ الْقُرْآنِ، اور اسی طرح قرآن کریم کے نزول کی کیفیت کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے۔ حیث روا بسندہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، جیسا کہ آپ نے اپنی سند سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے یہ روایت بیان کی کہ انہا قالت، انہوں نے فرمایا اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی جو ابتدا ہوئی، الرؤیا الصالحہ فی النوم، وہ نیند میں سچے خواب تھے۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، آپ علیہ السلام جو بھی خواب دیکھتے وہ روشن صبح کی طرح واقع ہو جاتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ علیہ السلام کو خلوت محبوب ہو گئی۔ وکان یخلو بغار حراء، آپ علیہ السلام غار حراء میں خلوت اختیار کرتے۔ فیتحنث فیہ وہو تعبد، آپ علیہ السلام اس میں عبادت کرتے۔ وہو تعبد کے ساتھ آپ نے تحنث کا معنی بیان کیا۔ اللیالی ذوات العدد، آپ علیہ السلام غار حراء میں مختلف کئی راتیں عبادت کرتے قبل ان ینزع الی اہلہ، اپنے گھر لوٹنے سے پہلے۔ ویتزود لذلک، اور آپ علیہ السلام اس کے لیے زادرہ لے جاتے تھے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر دوبارہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف واپس آتے کچھ دنوں بعد۔ فیتزود لمثلہا، اسی طرح پھر انہی دوبارہ دنوں کے لیے وہ آپ علیہ السلام زادرہ لے جاتے۔ حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام حق آ گیا۔ وہو فی غار حراء، اس سال کے آپ علیہ السلام غار حراء میں تھے۔ فجاءہ الملک، آپ علیہ السلام کے پاس یہ فرشتہ یعنی جبریل امین آئے۔ فقال، انہوں نے کہا اقرأ، قال ما انا بقاری، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھا وہ نہیں۔ قال فاخذنی فغتنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے پکڑا، فغتنی، تو مجھے دبایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ جبریل نے مجھے خوب دبایا، یعنی جتنی بھی کوشش تھی انہوں نے صرف کی۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال، انہوں نے کہا اقرأ، فقلت ما انا بقاری، فاخذنی فغتنی الثانیہ، انہوں نے مجھے پکڑا اور دوبارہ انہوں نے مجھے دبایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کوشش صرف کی۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرأ، پھر جبریل امین نے کہا آپ پڑھیں۔ قلت ما انا بقاری، تو میں نے کہا میں پڑھا وہ نہیں ہوں۔ فاخذنی فغتنی الثالثۃ ثم ارسلنی فقال اقرأ باسم ربک الذی خلق، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يرجف فؤاده۔ آپ علیہ السلام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس صورت میں تشریف لائے کہ آپ علیہ السلام کا قلب مبارک وہ کانپ رہا تھا۔ ونزول القرآن فی شہر رمضان، مصنف فرماتے ہیں قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں ہے۔ وفیہ نص صریح واضح فی کتاب اللہ عز وجل، اور اس کے بارے میں اللہ کی کتاب میں ایک واضح نص موجود ہے، حیث یقول عز من قائل، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلائل ہیں، اور اس میں یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُ الْمَلَكِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَدْ ثَبَتَ أَيْضًا بِنَصٍّ صَرِيحٍ فِي الْقُرْآنِ وهو قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ بہرحال یہ بات کہ جو فرشتہ وہی لے کر اترا وہ جبریل امین ہے، یہ قرآن کریم کی واضح نص سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے نزل به الروح الامین، اس قرآن کریم کو روح الامین لے کر آئے ہیں، علی قلبک آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، اور تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی انبیاء میں سے آپ ہو جائیں، بلسان عربی مبین، یہ عربی واضح فصیح عربی میں قرآن کریم نازل ہوا۔ وقولہ تعالی، اس طرح اللہ کا فرمان ہے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ آپ کہہ دیں کہ اس قرآن کریم کو روح القدس نے نازل کیا آپ کے رب کی طرف سے، یہ بالکل بات حق ہے، بالکل ٹھیک اس کو نازل کیا ہے، یثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کے دلوں کو یہ ثابت رکھے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ والمراد بالروح الامین او روح القدس انما هو جبریل علیہ السلام باتفاق المفسرین۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس بات پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ روح الامین اور روح القدس سے جبریل امین مراد ہے۔ فهو امین اللہ علی وحیہ، وہ اللہ کی جانب سے وحی پر، اللہ کی وحی پر امانت دار ہیں، وہ امین ہیں۔ هو الذی نزل بالوحی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور جبریل امین ہی وہ فرشتے ہیں جو تمام انبیاء اور رسولوں پر وحی لے کر آتے رہے ہیں، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے ارہاس کا مفہوم سمجھا، وحی کا مفہوم، وحی کی مختلف اقسام اور صورتیں، اور پہلی وحی کا بیان۔ درس کے متعلق سوالات، ہمارا پہلا سوال ہے وحی کا مفہوم بیان کریں۔ سوال نمبر 2، نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کی مختلف صورتیں بیان کریں۔ اور سوال نمبر 3، جبریل امین کس صحابی کی شکل میں نبی علیہ السلام پر وحی لے کر آیا کرتے تھے؟ کمنٹ باکس میں جائیں اور آج کے سبق کے سوالات کے جوابات دیں۔